والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ۔ سورۃ البروج آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سورۃ البروج مکی سورت ہے، نزول میں یہ سورت 27ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ الشمس کے بعد یہ سورت نازل کی گئی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں یہ سورت 85 نمبر پر ہے، 85 نمبر پر ہے۔ سورۃ الانشقاق کے بعد یہ سورت لگائی گئی ہے۔ ربط اس سورت کے پچھلی سورت کے ساتھ، پچھلی سورت میں ترغیب دی گئی صحیح عقیدے کو اور صحیح عمل کو، تو اس صورت میں صحیح عقیدے اور غلط عقیدے والوں کے کاموں کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا ربط، پچھلی صورت میں صحیح عقیدے کو ترغیب دی گئی، تو یہاں ایک لڑکے کی قربانی کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی ترغیب دی جاتی ہے قربانی کو، کہ اپنے عقیدے کے لیے قربانی بھی دینا۔ تیسرا ربط، پچھلی صورت کے آیت نمبر 15 میں کہا تھا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، تو اس صورت کے آیت نمبر 9 میں کہا جاتا ہے واللہ علی کل شیء شہید۔ چوتھا ربط، پچھلی صورت کی آیت نمبر 25 میں کہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، تو اس صورت کے آیت نمبر 11 میں کہا جاتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری۔ پانچواں ربط، پچھلی صورت کے آیت نمبر 23 میں کہا گیا تھا واللہ اعلم بما یوعون، تو یہاں آیت نمبر 20 میں کہا جاتا ہے واللہ من ورائہم محیط۔ چھٹا ربط، پچھلی صورت کی آیت نمبر 22 میں کہا گیا تھا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، تو یہاں آیت نمبر 22 میں کہا جاتا ہے آیت نمبر 19 میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ نافی تکذیب۔ امتیازات اس صورت کے، یہ صورت ممتاز ہے اس بادشاہ کے واقعے پر جو مومنوں کو آگ کے اس میں گراتا تھا، کیا کہتے ہیں، آگ کے لیے اس نے زمین کھودی ہوئی تھی اور اس میں لوگوں کو گراتا تھا۔ دوسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے شاہد اور مشہود پر، آیت نمبر 3 میں تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 12 پر ان بطش ربک لشدید۔ چوتھا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 پر وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ہمیشہ سے مومنوں کا ایک ہی جرم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ مقصد اس صورت کا مقصد ہے ترغیب، اس صورت کا مقصد ہے کہ اس صورت میں بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس صورت میں صبر کریں، مقصد پھر میں آخر میں بتاتی ہوں۔ مختصر خلاصہ اس صورت کا بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تفصیلی واقعہ ہے، تفصیلی حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے، اس زمانے کو زمانے فطرت کہا جاتا ہے، جو دو انبیاء کرام علیہ السلام کے بیچ میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ تھا، زمانے فطرت، تو اس میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا مطلب دنیا پرست بادشاہ تھا، کافر تھا۔ تو یہ بادشاہ، اس کے پاس ایک ساحر تھا، وہ ساحر اس بادشاہ کے لیے جادو وغیرہ کے کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ اب تو میں مر رہا ہوں اور میرے دن کم رہ گئے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرے پاس ہی رہ جائے اس طرح، پھر آپ کے پاس تو کوئی اور ساحر نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک لڑکا دے دے جو مطلب تیز ہو، جو اچھا ہو، اس کو میں اپنا جادو سکھاؤں گا تو پھر وہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک اچھا نوجوان جو مطلب کہ وہ تھا، کیا کہتے ہیں، لائق تھا اس کام کے، بادشاہ نے اس کو، ساحر کو وہ دے دیا کہ یہ تمہارے پاس آیا کرے گا، تم اس کو جادو سکھانا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اس کام پر تعینات کر دیا۔ وہ لڑکا جب اس جادوگر کے پاس جاتا تھا تو صبح کے وقت جاتا تھا اس کے پاس، اور پھر واپس جو ہے تو مطلب صبح کے وقت پہلے اس کے پاس جاتا تھا، پھر دربار میں آتا تھا۔ یہ جادوگر جب یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو رستے میں ایک راہب کا ایک وہ آتا تھا، عبادت خانہ، یہ ایک جھونپڑی نما جگہ، کیونکہ جو عیسائی راہب ہوتے تھے تو اپنے لیے دور کہیں آبادی سے دور کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں اپنے لیے وہ ایک بناتے تھے، کیا کہتے ہیں، جھونپڑی سی بناتے تھے، اور وہاں پر وہ اس میں عبادات کیا کرتے تھے۔ مطلب ان کی ترقی اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ خود جتنے اعمال کریں گے تو روحانی ترقی ان کو ہوگی، روحانی ترقی، اور وہ ذکر اذکار ادھر اکیلے میں کیا کرتے تھے۔ تو اس عالم کا جو یہ گھر تھا یا جھونپڑی تھی یا جو بھی تھا، یہ بھی رستے میں پڑتا تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تھا تو اس گھر کو دیکھتا تھا، تو ایک دن یہ اس عالم کے پاس چلا گیا۔ جب یہ اس عالم کے پاس گیا، اس عالم سے جب اس نے بات چیت کی تو اس عالم سے جب اس نے بات چیت کی تو اس عالم نے اس کو متاثر کر دیا، متاثر ہو گیا۔ اس کا بیان سارا توحید پر مبنی تھا، عقیدہ توحید پر، لہٰذا یہ اس عالم کے پاس بھی آنے جانے لگا۔ صبح جب اس ساحر کے پاس آتا تھا تو اس سے پہلے بھی یہ اس عالم کے پاس چلا جایا کرتا تھا، اور وہاں پر تھوڑی دیر اس سے جو اس کے پاس تھا، انجیل کا علم تھا، جو بھی تھا وہ اس سے سیکھتا تھا، اور توحید کا بیان وہ اسے کرتا تھا، اور یہ پھر جادوگر کے پاس آتا تھا۔ اور شام کو جب یہ گھر واپس لوٹتا تھا تو پھر بھی اس عالم کے پاس جا کر بیٹھتا تھا اور اس سے علم وغیرہ یا جو بھی سیکھتا تھا، تو پھر شام کو اپنے گھر واپس جایا کرتا تھا۔ 2 وقت یہ اس عالم کے پاس جایا کرتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ صبح یہ ساحر کے پاس بھی دیر سے آنے لگا اور رات کو گھر بھی دیر سے جانے لگا، تو اس کو جب شام کو گھر واپس جاتا ہے تو ماں غصہ ہوتی تھی کہ تم بہت دیر سے آتے ہو، اور جب صبح ساحر کے پاس جاتا تو وہ بھی غصہ ہوتا کہ تم بہت دیر سے آتے ہو۔ تو اس نے آ کر یہ شکایت کیا، یہ معاملہ جو ہے کہ اس عالم کے دربار میں پیش کیا کہ اس طرح کا کام ہے کہ ماں بھی مجھے غصہ کرتی ہے اور ساحر بھی کہتا ہے کہ تم لیٹ آتے ہو، میں کیا کروں۔ اس نے کہا، ان عالم نے کہا، ایک توریہ سا پیش کرنے کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ ماں سے کہو کہ مجھے عالم کے پاس وقت لگ جاتا ہے، اس وجہ سے میں دیر سے آتا ہوں۔ اور عالم کے پاس وقت لگتا بھی تھا اس کا، کیونکہ وہ ساحر بھی تو عالم تو، اور یہ بھی عالم تھا، ساحر کو بھی تو عالم ہی کہتے تھے، مطلب سحر کا علم جانتا تھا۔ تو اور جب ساحر کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ میرا ماں کے پاس تھوڑا وقت لگتا ہے، اس وجہ سے میں دیر سے آتا ہوں۔ کچھ عرصے اس طرح بہانے کرتا رہا، لیکن اب اس کا جو ہے تو یہ کشمکش کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ عالم اچھا لگتا تھا، عالم کی باتیں جو حق پر مبنی تھی، جو توحید پر مبنی تھی، اور دوسری طرف جادوگر تھا، تو جب یہ جادوگر کی باتیں سنتا تھا تو اب یہ مطلب جب بندہ 2 چیزیں ایک ساتھ کر رہا ہو تو وہ ایک حق اور ایک باطل ہو تو وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، اور 2 رستوں کا راہی بن جاتا ہے، 2 کشتیوں کا سوار۔ تو اس وجہ سے یہ بھی اسی کشمکش میں تھا۔ اس کا دل نہیں تھا ساحر کے پاس جانے کو، لیکن جاتا تھا کہ وہاں پر بادشاہ کا حکم تھا۔ اب یہ جو تھا تو ایک طرف ہونا چاہتا تھا، تو ایک دن ایسے ہوا، مطلب یہ تو اس کو پورا یقین تھا عالم پر جو توحید بیان کرتا تھا، پھر بھی اس کے دل میں کچھ شک و شبہ کرتا کہ وہ دوسرا ساحر ہے، وہ بھی تو جادو سکھاتا ہے، یہ تھوڑا سا شک و شبہ پھر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ نبی کریم نے اس کو حق الیقین بھی کروانا چاہا، لہٰذا ایک دن ایسے ہوا کہ جب یہ عالم کے پاس جا رہا تھا تو رستے میں بہت بڑا اژدہا جو ہے تو رستہ روکے کھڑا تھا۔ اس نے جب یہ اژدہا دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور اسی وقت اس نے دل میں ایک قصد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں یہ پتھر اٹھا کر اس بلا کو مارتا ہوں، تو اور ارادہ یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ عالم ٹھیک ہے جس کے پاس میں جاتا ہوں، یہ جو توحید بیان کرتا ہے، تو یہ بلا مر جائے۔
اور اگر یہ عالم ٹھیک نہیں ہے، ساحر ٹھیک ہے، تو پھر یہ بلا زندہ رہے، یہ اژدہا زندہ رہے۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کیا، قصد کیا، اللہ ربی کریم نے اس کو حق دکھانا تھا، اس نے وہ پتھر اٹھا کر اژدہے کو مار دیا۔ اژدہا مردار ہو گیا، اس وقت مر گیا، لہٰذا اس کو حق الیقین ہو گیا کہ ہاں یہ عالم جو توحید بیان کرتا ہے یہ ہی ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ عالم کے پاس جب اس شام کو آیا، اس نے عالم سے کہا کہ اس طرح میرے ساتھ رستے میں یہ کام ہوا۔ عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو تم جو ہے تو تمہیں حق الیقین ہو گیا، اب میرے پاس نہ ہو، اب تم جا کر اپنے علاقے میں توحید کا بیان شروع کر دو۔ ہاں لیکن اس میں تکالیف آئے گی، تو ایسا نہ ہو کہ تم میرا نام کسی کو آگے بتا دو کہ میں نے اس سے یہ باتیں سیکھی، میرا نام مت لینا، ورنہ یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ مطلب اس سے مشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ نام جیسے ہی لیتا تو اس کو مار دیا جاتا اور مشن ختم ہو جاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا جب اپنے علاقے میں آیا، وہاں پر اس نے توحید کا بیان شروع کر دیا، اور کبھی کوئی بندہ آتا، کوئی تکلیف ہوتی اس سے، تو اس سے کہتا کہ چلو تم میرے ساتھ یہ بات مان لو، توحید کی بات، اور پھر ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ بندہ مسلمان ہو جاتا، توحید پر ایمان لے آتا، اور یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، تو دعا سے وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو جاتا، جو کوئی بھی بیماری ہوتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ بڑا مشہور ہو گیا کہ کسی جگہ میں ایک ایسا لڑکا ہے جو دم ڈالتا ہے یا دعا کرواتا ہے، تو اندھے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا، وہ وزیر جو تھا تو اس کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ ایک لڑکے کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ وہ جیسے ہی کچھ علاج کرتا ہے تو یا دم ڈالتا ہے یا دعا کرتا ہے تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تم اس کے پاس چلے جانا۔ تو وہ یہ وزیر، اس نے بادشاہ کی بات مانی اور یہ اس لڑکے کے پاس چلا آیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ وزیر جب اس لڑکے کے پاس آئے، اس لڑکے سے اس نے کہا کہ مجھے آپ ٹھیک کر دیں، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، آپ مجھے میری آنکھیں لوٹا دیں، یعنی مجھے ٹھیک کر دیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک کرنے والی کہتے پھر کون ٹھیک کرتا ہے، مجھے تو کہا گیا کہ آپ ٹھیک کریں، کہتے نہیں میں ٹھیک نہیں کر سکتا، بلکہ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں آپ کو توحید کا یہ بیان آپ کے آگے رکھتا ہوں، آپ اس توحید کو مان لیں، اور پھر دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، اور دعا سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ایسے ہی کیا وزیر نے، لہٰذا دونوں نے دعا مانگی، اور وہ وزیر جو تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جب اس کی آنکھیں آ گئی، نظر آ گئی، تو اس نے اس لڑکے کو پہچان لیا، یہ تو وہی لڑکا ہے جو بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم یہاں کیسے؟ تو اس نے بیان کر دیا کہ ہاں بس مجھے یہ حق کا پتہ چل گیا، اور توحید کا مجھے پتہ چل گیا، اور یہ وہ توحید میرے دل میں راسخ ہو گئی، ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا۔ یہ بادشاہ یہ جو تھا، تو یہ وزیر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں تمہاری تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ اس کو تو میرے پاس آنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ وہی لڑکا ہے جس کو اپنے ساحر کے پاس بھیجا تھا، اور یہ وہی لڑکا ٹھیک کرتا ہے، مطلب دعا کر کے ٹھیک کرواتے۔ کہتے اچھا، اس کو میرے پاس بلایا جائے۔ اس لڑکے کو بادشاہ کے پاس لایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے بتاتے ہی نہیں ہو، تم اتنے کامل بن چکے، اب لوگ کو ٹھیک کرتے ہو، اور میں نے تمہیں بھیجا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ٹھیک کرتے ہو۔ یہ وہ بادشاہ نے باتیں کی، اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں تو ٹھیک نہیں کرتا کسی کو بھی۔ کہتے پھر کون ٹھیک کرتا؟ کہتے میرا رب ٹھیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے، میں تو صرف دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو یہ بادشاہ غصہ ہو گیا، کیونکہ یہ صرف خود کو ہی وہ سمجھتا تھا، خود کو ہی اللہ سمجھتا تھا، یا رب سمجھتا تھا، الہ سمجھتا تھا، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا۔ اسی طرح یہ بھی تھا، اس نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی جو ہے تو الہ ہے، میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ تم اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے پھر جاؤ، لیکن جب کسی کے دل میں ایمان کسی کے دل میں ایمان آ جائے نا، تو وہ دنیا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جائے، تو وہ بندہ جو ہے تو کسی سے پھر نہیں ڈرتا، ہر کسی کے سامنے جو ہے تو بالکل ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ وزیر جب اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے نہ ٹلا، تو لہٰذا اس کو تو اسی وقت ذبح کر دیا گیا، اسی وقت شہید کر دیا گیا، اور اس کو دفنا دیا گیا۔ پھر اس لڑکے سے کہا کہ دیکھو تم ٹھیک ہو جو، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، کیونکہ لڑکا تو بڑا کام کا تھا، بادشاہ کے کام کا تھا، تو بادشاہ اس کو ایک دم سے تو نہیں مار سکتا تھا، لہٰذا اس کو مہلت دی۔ لڑکا ٹھیک نہ ہوا، آخر کار بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے کر جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا کر اس سے پوچھو کہ اپنے عقیدے سے باز آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آتے تو ٹھیک ہے، اس کو زندہ چھوڑ دو، اور اگر یہ اپنے عقیدے سے باز نہیں آتا تو اس کو پہاڑ سے جو ہے تو نیچے لڑکا دو، یہ ادھر ہی مر جائے۔ سپاہی اس کو لے کر گئے، 500 سپاہی تھے جتنے بھی تھے، جب لے کر گئے لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھایا گیا، لڑکے سے کہا گیا کہ تم انکار کرتے ہو اپنے عقیدے سے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کرتا۔ تو لہٰذا سپاہی جب اس کو گرانے لگے، پہاڑ پر لرزا گیا، زلزلہ طاری ہو گیا، سارے سپاہی گر کر تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے۔ یہ لڑکا واپس بہادر لڑکا تھا، واپس بادشاہ کے پاس آ گیا، اور بادشاہ سے کہا کہ دیکھیے میں تو واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ میرے سپاہی کہاں گئے؟ اس نے کہا ان کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔
اللہ کافی ہو گیا، مطلب کہ وہ سارے کے سامنے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کر جاؤ، اور کچھ 500 سپاہیوں کو اور اس کے ساتھ کر دیا. اس کو سمندر کے بیچوں بیچ لے کر جاؤ کشتی میں، اور اس سے وہاں پر پوچھو کہ اپنے عقیدے سے باز آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو واپس سائل پر لے آؤ، اور اگر نہیں آتا تو اس کو وہیں پر سمندر میں سمندر کے بیچوں بیچ اس کو کشتی سے گرا دو تاکہ وہاں پر غرق ہو جائے. لہٰذا ایسے ہی کیا گیا. 500 آدمیوں کو لے کر 500 سپاہیوں کو لے کر 500 سپاہی اس کو لے کر چلے گئے سمندر کے بیچوں بیچ. اس سے پوچھا گیا، اپنے عقیدے سے باز نہیں آیا، اور انہوں نے ان کو گرانا چاہا، لیکن وہ سارے کے سارے طوفان میں پھنس گئے اور ساری کشتی الٹ گئی، سارے کے سارے غرق ہو گئے. یہ ایک لڑکا ہی بچ کر واپس آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا وہ میرے سپاہی کہا گئے. اس نے کہا اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. بادشاہ کو اب مزید جو ہے تو غصہ آ گیا، بہت غصہ آ گیا. تو لڑکے نے کہا بادشاہ کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں. لڑکے نے کہا آپ کسی طور بھی مجھے نہیں کر سکتے، آپ کسی طور مجھے قتل نہیں کر سکتے، مجھے نہیں مار سکتے. ہاں لیکن میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اس کے ذریعے آپ مجھے مار سکتے. بادشاہ نے کہا کیا؟ کہتے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کھلے میدان میں لے جائیں گے، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور سب لوگ کے جب لوگ کا مجمع کھڑا ہوگا، جب میں غفیر ہوگی لوگ کی، تو ان سب کے سامنے مجھے اونچے مقام پر کھڑا کر دیں، اور میرے تیرکش میں سے جو ہے تو ایک تیر نکال لیں گے آپ، میرے ہی تیروں میں سے ایک تیر نکالیں گے آپ، ترکش میں سے ایک تیر نکالیں گے آپ، اور اس تیر کو جب آپ مجھ پر پھینکیں گے نا، میرے ماتھے کا نشانہ لیں گے، اور جب اس کو میری طرف پھینکیں گے تو آپ کہیں گے بسم رب ھذا الغلام، میں اس رب کے غلام کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی اس کو مارتا ہوں اس رب کے نام پر. تو کہتی ہے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. لہٰذا لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. بادشاہ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنانا تھا. لوگ اکٹھا ہو گئے، لڑکے کو اونچے مقام پر کھڑا کیا گیا. لڑکے کے ترکش میں سے، مطلب کہ جہاں سے تیر وغیرہ نکالے جاتے تو وہاں سے تیر نکالا گیا، اور لڑکے کو جب تیر پھینکنے لگے تو اس پر کہا کہ بسم رب ھذا الغلام، تیز کہا، اور جیسے وہ تیر لڑکے کو لگا اس کے ماتھے پر جا لگا اور اس وقت شہید ہو گیا. یہاں پر جیسے ہی لڑکا گرا شہید ہو گیا، اور پیچھے جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، یہاں وہاں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، سب چیخ چیخ کر کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے. بادشاہ نے جب یہ دیکھا بخلا گیا، اور بہت ہی تیش میں آ گیا، بہت ہی غصہ ہوا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ، لوگ نہیں صحیح ہو رہے تھے. لہٰذا اس نے گھڑے کھودے لوگوں کے لیے، گڑھے کھودے، اس میں آگ جو ہے تو جلائی گئی، گڑھوں میں آگ جلائی گئی، اور ایک ایک بندے کو جو بسم ربی آمنا برب ھذا الغلام جو کہہ رہا تھا، جو ایمان لے کر آیا تھا، اس کو لا کر گھڑے کے کنارے پر کھڑا کیا جاتا تھا، اور پھر اسے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم اپنی ایمان سے واپس پھرتے ہو، بتاؤ. جب وہ کہتا کہ میں نہیں پھرتا، اس کو اسی آگ کے گھڑے میں گرا دیا جاتا تھا. اسی طرح ہوتا گیا. آخر کار کے ایک ماں تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ، اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس عورت سے کہا گیا کہ تم اپنی ایمان سے پھر جاؤ. اس نے کہا کہ میں نہیں پھرتی. وہ مضبوط تھی، ثابت قدم تھی. اس کا بچہ اٹھا کر اس نے کہا کہ تمہارا بچہ آگ میں ڈال دیں گے. عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کی تکلیف کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ بڑی مضبوط تھی اور بہادر تھی. اس کا بچہ اٹھا کر جو ہے تو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کے گھڑے میں. بچہ جیسے ہی نیچے گیا، وہ جو ماں تھی وہ تھوڑا سا ڈگمگا گئی، یعنی ڈگمگا نہیں کہ وہ تھوڑا خوفزدہ ہو گئی، خفا ہو گئی. اس کا بچہ آگ میں ڈال جا رہا ہے. نیچے سے بچے نے آواز لگائی، مولانا روم ذکر کرتے یہاں پر کہ نیچے سے بچے نے آواز لگائی، بانگ آمد چو کے کارنجا رسید، بانگ آمد چو کے کارنجا رسید، پائیدار سگے کہرے ماں رسید. اس نے اپنی ماں کو آواز دی کہ جب مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب آگ جو ہے تو وہ جل گئی، اور بچہ جب آگ میں جلا دیا گیا تو بچے نے ماں سے کہا، نہیں اس کے یہ معنی نہیں، اس کے دوسرے معنی وہ دوسرا شعر ہے، یہ میں نے دوسرا بولا ہے، یہ شعر وہ دوسرا شعر ہے کہ بچے نے ماں سے کہا تھا کہ ماں آ جائیے آگ میں کود جائیے، اور یہ تو آگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آگ نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہیں جلتا، آپ بھی آ جائیے. مولانا روم نے ان الفاظ کو بھی شاعری میں جو ہے تو نقل کیا ہے. وہ شعر بھی میں نے مجھے نہیں یاد، لیکن یہ دوسرا شعر بھی مولانا روم بھی کہتے ہیں کہ بانگ آمد چو کے کارنجا رسید، پائے دار سگے کہرے ماں رسید. کہ آخر کار بادشاہ نے جو ہے تو آگوں کے وہ جلا دیے، اور اس میں لوگوں کو ڈالتا رہا، اور غالباً کہ شعر اس حوالے سے کہ وہ بادشاہ خود بھی اس آگ میں لپٹ کر جل گیا، یا اسی طرح شاید کہ اب اللہ معاف کرے، مطلب کہ آخری انجام اس کا خود یہ ہوا کہ جب اللہ ربی کریم کا قہر اس پر نازل ہو گیا، جب آگ جس بچے کو ڈالا گیا تو اللہ ربی کریم کا قہر جو ہے تو
اس بادشاہ کے مطلب کہ اس کتے کے جو بادشاہ اس کو کتے کا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا قہر پہنچ گیا. ایسے ہی شعر میں غالباً مولانا روم نے اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ تھا اس صورت کا شان نزول کہ وہ بادشاہ پھر گھڑے کے کنارے پر بیٹھا ہوتا تھا جس میں وہ مسلمانوں کو مومنوں کو جلا رہا تھا اور دیکھ دیکھ کر ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہاں پر ان گھڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے, اس آگ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ صورت کا شان نزول تھا اور مقصد اس صورت کا ہے, مقصد اس صورت کا اس بات قیامت بالترقی یعنی آگے سے پچھلی صورت سے ترقی دی جاتی ہے اور نمونے بیان کیے جاتے ہیں باطل پرستوں کی دشمنی کے حق پرستوں کے ساتھ اور پھر ان کی تباہی کا بیان کیا جاتا ہے. اب ترجمہ آسان ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, اور شاہد ہے آسمان, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, اور شاہد ہے آسمان برجوں والا. بروج یا تو یہ چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہوں کو بولا جاتا ہے, اور یا اس سے مراد جو ہے تو ستاروں کے وہ ہے پڑاؤ ہے, دونوں کو ہی کہا جاتا ہے, چاند ستاروں کی بھی. اور یا بروج یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے تو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. برج کی جمع ہے اور برج کے اصل معنی ہے ظہور کے. یا تو یہ ستاروں کی منزلیں ہیں اور یا جو ہے تو سورج اور ان کی ہیں منزلیں ہیں, سورج اور چاند کی. والیوم الموعود, اور شاہد ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے, قیامت کا دن ہے یہ بالاتفاق. وشاہد و مشہود, اور شاہد ہے وہ شاہد و مشہود, اور شاہد ہے گواہ, وہ مشہود, اور جس پر گواہی ہوئی ہے. اس میں کئی زیادہ معنی ہیں. میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور وہ جس پر گواہی دی گئی ہے. تو مشہود سے مراد کون ہوا؟ مشہود سے مراد توحید ہوا. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا شہد اللہ انہ لا الہ الا شہد انہ لا الہ الا الملائکۃ والعلم قائما بالقسط. تو یا تو اس سے مراد جو ہے تو شاہد سے مراد اللہ ہے, مشہود سے مراد توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی گواہی صرف توحید پر نہیں ہے, قرآن کریم پر بھی ہے, وہ باقی جگہوں میں ہے, بس ایک جگہ میں نے صرف بیان کی ہے. تو یہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ اور مشہود سے مراد توحید ہے. توحید پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی, شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم. یا شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد جو ہے تو امت ہے, اور مشہود سے مراد امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں ہم پڑھ چکے ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو اپنی امت پر شاہد ہوں گے, اور یا شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور مشہود سے مراد باقی امتیں ہیں, اور یہ بھی ثابت ہیں, اور یہ بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہیں. یا شاہد سے مراد انسان کے اعضاء ہے اور مشہود سے مراد انسان ہے. یہ اعضاء جو ہے تو انسان پر گواہی دیں گے, سورہ حامیم سجدہ 20 میں, سورہ یاسین 65 میں. یا شاہد سے مراد سارے پیغمبر ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں نا وہ سارے کے سارے اس سے مراد ہیں, اور مشہود سے مراد ان کی امتیں ہیں, ان کی قومیں ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 41 میں, سورۃ الزمر آیت نمبر 79 میں. تو یہ سارے شاہد اللہ, مشہود توحید, شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مشہود امت. شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, مشہود باقی امتیں. شاہد انسان کے اعضاء, مشہود انسان, اور شاہد پیغمبر, مشہود ان کی امت ہے. وشاہد و مشہود, اور شاہد ہے گواہ, ومشہود, اور وہ جس پر گواہی ہوئی ہے. قتل اصحاب الاخدود, قتل لعنت پہ کیے گئے, اصحاب الاخدود خندقیں کودنے والے, گڑھے کودنے والے, النار خندقیں کود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خود بھی ہلاکت ہیں. قتل اصحاب الاخدود, ہلاک ہوئے, ہلاک کیے گئے گڑھے کودنے والے یا خندقوں والے, گھڑوں والے یا خندقوں والے. النار ذات الوقود, النار وہ ایک آگ تھی, ذات الوقود ایندھن والی آگ تھی کہ, اور ایندھن جس میں مطلب یہ انسانوں کو ڈالتے تھے, ایندھن والی آگیں تھی. اہل ایمان کو اس میں ڈالنے کے لیے دہکائی گئی تھی یہ آگ, اور اہل ایمان کو اس میں ڈالا کرتے تھے. اذھم علیہا قعود, اذھم جب یہ تھے, علیہا اس پر, قعود بیٹھے ہوئے, ان گڑھوں کے, ان خندقوں کے آس پاس ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے, یہاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما, اور ان کو دیکھ رہے تھے ان مومنوں کو, وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور
اور یہ اس پر جو کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہود، اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، مومنوں کے ساتھ جو یہ کچھ کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے بالکل دیکھ رہے تھے، اور مطلب ان کے ساتھ ظلم بھی کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ جیسے آج فلسطین کے بچوں کو یہ لوگ آگوں میں ڈالتے ہیں، دہکائی ہوئی آگوں میں، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، اور یہ یہود پھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، اللہ ربی کریم کو غرق کرے۔ ہم بد دعا کے علاوہ اور کہیں کہہ سکتے ہیں، ہم کمزور لوگ، اور باقی جو کرنے والے ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیوں کر رہے تھے، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، وما نقموا، اور یہ برا نہیں جانتے تھے ان سے، الا، مگر یہ کہ ایؤمنوا، اور یہ بدلہ نہیں لے رہے تھے ان سے، یا یہ برا نہیں مان رہے تھے ان سے، مگر یہ کہ ایؤمنوا، یہ ایمان لائے تھے باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو کہ غالب ہیں، صفت کی گئی ذات ہے، الذی لہو۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج ہمارا جرم بھی یہی ہے، آج بھی مومنوں کا جرم یہ، ہمیشہ سے مومنوں کا جرم نہیں ہے، یہی ہے گناہ، یہی ہے کہ وہ توحید کا بیان کرتے، صرف ایک اللہ کو پکارتے اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے لیے اختیار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تخفیف دی جاتی ہے اور زجر بھی، ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومنوں کو، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ ان الذین، بشارت دی جاتی ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں بہہ رہی ہوگی درختوں کے نیچے جن کی نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے کامیابی بڑی، ان بطش ربک لشدید، تخویف، بے شک پکڑ تمہارے رب کی بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ ویعید، انہ، بے شک یہ اللہ، یبدئ ویعید، پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، ویعید، اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا مخلوقات کو، وہو الغفور الودود، اور یہ اللہ بخشنے والا، دوستی کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، ذو العرش المجید، مالک ہے عرش کا، المجید، بزرگی والا یا عظمت والا، فعال لما یرید، فعال کرتا ہے یا کرنے والا ہے، لما یرید، وہ جو چاہے، کر گزرنے والا ہے، وہ یرید، جس کا ارادہ کرے، جو چیز ارادہ اللہ کرے تو اللہ وہ کام کرتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کن، تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو اس کام سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کن سے کام ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے کام ہوتا ہے۔ کن ارادے سے تعبیر کی گئی ہے کن کے ساتھ، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ حل اتاک حدیث الجنود، آیا خبر آئی ہے تجھے جنود، لشکروں کی، لشکروں کی خبر تجھے ملی ہے کہ جن پر میرا عذاب ہے، تو جنہیں میں نے اپنی گرفت میں لیا تھا، اور جو اس عذاب کو ٹال بھی نہیں سکتے، ٹال بھی نہیں سکتے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہ تھے، بہت زوراور تھے، بڑی بڑی جسامتوں کے مالک تھے۔ کون تھے وہ؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون و ثمود اور ثمود کی، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تخفیف دی جاتی ہے منکرین کو، اور نمونے تخفیف دنیاوی کے بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ بیان کر لیے ہم نے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، بلکہ کافر انکار کرنے والے، فی تکذیب، تکذیب میں اللہ کی کتاب سے، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ، واللہ، اور اللہ من ورائہم، من ورائہم محیط، انہیں
ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہیں، انہیں پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، یعنی آگے ان کے گھیرے ہوئے یا پیچھے سے، مطلب ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے. بس ربک لشدید ہی کا اس بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور اسی کی تاکید ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن کریم بزرگی والی کتاب ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہے. اور اللہ رضی کریم حسب ضرورت اسے نازل فرماتے ہیں. اب تو پوری نازل ہو گئی ہے لیکن تب کی بات ہو رہی ہے. تو سورت کا مقصد تھا اس بعد قیامت بھی ترقی پہلے سے، اور نمونے دشمنی کے بیان کیے گئے ان کے کیا کہتے ہیں باطل پرستوں کے حق پرستوں کے ساتھ. تو